رات کے اندھیرے میں جب پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، تب شہر کے پوش علاقے میں واقع گلزار ولا کے اندر ایک چیخ گونجی، ایسی چیخ جس نے فضا کا سکون توڑ دیا۔ اگلی صبح اخبار کی سرخی تھی، مشہور بزنس مین تیمور غفور اپنی کوٹھی میں مردہ پایا گیا۔ تیمور کی موت کے وقت گھر میں صرف 3 لوگ موجود تھے، اس کی بیوی ارم تیمور، نوکرانی شبنم اور ڈرائیور کامران۔ پولیس کے لیے یہ ایک بند کمرے کا کیس تھا، کیونکہ تیمور کے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازہ اندر سے بند تھے۔ انویسٹیگیشن آفیسر انس مرزا کو کیس سونپا گیا۔ وہ ایک ذہین مگر سنجیدہ مزاج افسر تھا۔ موقع واردات پر پہنچ کر اس نے دیکھا تیمور کا جسم کرسی پر گرا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک گلاس اور بائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، جس پر لکھا تھا، یہ قسمت کا انجام ہے۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، کسی زبردستی کے آثار نہیں تھے، مگر ایک بات عجیب تھی، ٹیبل پر رکھی گھڑی ٹھیک 2:15 پر رکی ہوئی تھی۔ انس نے سب سے پہلے بیوی ارم سے پوچھ گچھ کی۔ وہ غمزدہ مگر مضبوط نظر آ رہی تھی۔ تیمور بہت بدل گیا تھا افسر صاحب، پچھلے کچھ مہینوں سے عجیب سی چیزوں میں پڑ گیا تھا۔ راتوں کو کسی سے فون پر باتیں کرتا، کبھی کسی فائل کو چھپا دیتا۔ میں نے پوچھا تو کہتا، تم سمجھ نہیں سکتی۔ انس نے پوچھا، قتل کی رات تم کہاں تھی؟ وہ بولی، میں اوپر اپنے کمرے میں تھی، نیند کی دوا لی ہوئی تھی۔ صبح کامران نے دروازہ توڑ کر لاش دیکھی۔ ڈرائیور کامران نے کہا، صاحب نے کل شام مجھے جانے دیا تھا، مگر رات کو فون کر کے کہا کہ فلاں فائل لے آؤ۔ میں آیا مگر دروازہ بند تھا۔ صبح دوبارہ آیا تو اندر لاش تھی۔ نوکرانی شبنم روتے ہوئے بولی، صاحب بہت چلاتے تھے، مگر ایسے مر جائیں گے سوچا نہ تھا۔ انس نے کمرے کا بغور جائزہ لیا۔ ایک چیز اس کے ذہن میں اٹک گئی، میز کے نیچے ایک چھوٹا سا کیمرہ چھپا تھا، جیسے خفیہ نگرانی کے لیے لگایا گیا ہو۔ جب اس نے فوٹیج نکلوائی تو حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ ویڈیو میں رات 1:58 پر تیمور کسی سے فون پر جھگڑ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، میں سب جان گیا ہوں، اب تم نہیں بچ سکتے۔ پھر 2:10 پر لائٹ فلیش ہوئی اور اس کے بعد ویڈیو بند ہو گئی۔ انس نے فون ریکارڈ نکلوانے کا حکم دیا۔ پتہ چلا کہ تیمور نے آخری کال اپنی بیوی کے نمبر پر کی تھی، مگر ارم کہتی ہے، میرے فون پر کوئی کال نہیں آئی۔ انس کو شک ہوا، اس نے ارم کے فون کی تفتیش کی تو ایک خفیہ فولڈر ملا، جس میں تیمور کے کچھ دستاویزات کی تصویریں تھیں اور ایک پرانے شخص ناصر ملک کے ساتھ ان کی بزنس میٹنگ کی ویڈیو۔ ناصر ایک زمین مافیا کا سرغنہ تھا، جس کے خلاف تیمور حال ہی میں گواہی دینے والا تھا۔ انس نے ناصر کو گرفتار کیا۔ ناصر نے کہا، میں نے تیمور کو نہیں مارا، میں تو خود اس سے فائل لینا چاہتا تھا، مگر وہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ انس نے جھوٹ پکڑنے کے لیے چال چلی۔ ناصر سے پوچھا، تیمور کے کمرے میں گھڑی 2:13 پر رکی ہوئی تھی، کیوں؟ ناصر ہنسنے لگا، یہی تو راز ہے افسر صاحب، اس گھڑی میں کیمرہ تھا۔ انس فوراً گھڑی ضبط کر کے لیبارٹری بھیجتا ہے۔ گھڑی کے اندر واقعی ایک چھوٹا سا اسپائی کیمرہ تھا۔ جب فوٹیج نکلی تو وہ لمحہ سامنے آیا۔ رات 2:11 پر دروازہ کھلا۔ ارم اندر آئی، ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ تیمور نے کہا، تمہیں پتہ ہے، ناصر نے سب کچھ تمہارے کہنے پر کیا۔ ارم بولی، میں تھک گئی ہوں تیمور، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ تیمور نے کہا،
میں پولیس کو سب بتانے والا ہوں۔ ارم نے مسکرا کر گلاس بڑھایا۔ پہلے یہ دودھ پی لو۔ جیسے ہی تیمور نے پیا وہ کرسی پر جھک گیا۔ ارم نے پرس سے کچھ نکالا، نوٹ لکھا، گلاس واپس رکھا اور گھڑی بند کر دی۔ انس نے یہ ویڈیو دیکھ کر گہری سانس لی۔ اس نے پولیس ٹیم کو بلا کر کہا، یہ کیس ختم ہو گیا مگر انجام تلخ ہے۔ ارم کو گرفتار کیا گیا۔ عدالت میں جب ویڈیو چلائی گئی تو وہ چپ رہی۔ جج نے پوچھا، تم نے قتل کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے نہیں مارا، میں نے خود کو آزاد کیا ہے۔ انس کے لیے یہ کیس حل تو ہو گیا مگر اس کے دل میں ایک سوال باقی رہا۔ کیا ہر قاتل برائی کے لیے مارتا ہے یا کبھی انسان ظلم سے نجات کے لیے بھی گناہ کر بیٹھتا ہے؟